ایک عورت 4 چکر طواف کرنے کے بعد گم ہو گئی، صبح کمرے میں آ کر بال کاٹے، 2 دن بعد صفا مروہ کرائی، دم پڑ گئی۔ 2 دن بعد جب اس نے بال کاٹ لیے پھر کس بات کی صفا مروہ رہ گئی؟ وہ تو آپ نے عمرہ ختم کر دیا اس کا۔ بہتر یہ ہے کہ عمرہ بھی کراؤ، دم بھی دو۔ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضے اتارنے کے لیے سب سے بڑا عمل استغفار ہے۔ پاکستان میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، ہاں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر سے جنازہ گاہ میں ان کا آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تو اب مسجد میں بیٹھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ پتہ نہیں بمبئی سے احرام باندھا، جدے آ کے 1 گھنٹے کے لیے احرام کھولا، پھر پہن لے، کوئی حرج نہیں، 10-15 ریال خیرات کر دو۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کون سی قربانی دی ہے؟ تو قربانیاں تو ساری صحابہ نے دی ہیں، ساری جنگیں انہوں نے لڑی ہیں۔ حضرت حسین تو گئے اور خود شہید ہو گئے۔ بہرحال جو شیعہ قرآن کا منکر ہو، سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہو، سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ میقات جو ہے وہ حضور نے مقرر فرمائی ہے، اور حضور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، آپ نے 5 میقات مقرر کیے۔ اگر رمضان میں اعتکاف میں گرمی ہو تو نہا سکتے ہیں، نہیں آپ بیٹھے رہیں، مسجد سے بلا ضرورت نہ نکلیں۔ وصیت کرنا شرعاً لازم ہے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ طواف کے دوران خانہ کعبے پہ نظر پڑ جائے، طواف ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ سجدے کی جگہ، پاؤں کی جگہ نظر رکھیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے بہرحال کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے اور آخرت کا ذکر بھی ہے، نبوت بھی ہے، سارے مسائل تو آ گئے نا اس میں۔ کراچی کے ایک عالم ہیں، تبلیغی جماعت کو بھی برا کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اگر نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں لیکن پھر بھی قطرے نہیں رکتے تو ہر نماز کے لیے نہیں آپ وضو کریں۔ مثلا عصر کو وضو کیا، اب مغرب تک نمازیں پڑھتے رہیں آپ، یعنی تلاوت کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، لیکن نیچے کوئی ایسی چیز رکھیں کہ حرم میں قطرہ نہ گرے۔ ایک آدمی اپنا آبائی علاقہ 1 دن کے لیے چھوڑے یا 1 سال کے لیے، جب سفر 78 کلومیٹر ہو تو نماز قصر پڑھے گا۔ کوئی آدمی امامت کرا، یہی نیت ہے کہ میں امام ہوں، اور کیسے کرے گا؟ ایک آدمی مسجدوں کی تعمیرات کا کام کرتا ہے، اب وہ کام ختم کیا، قبروں پہ گنبد نہ بناؤ، وہ ناجائز ہے۔ میں نے میقات سے احرام باندھا، مکہ ہوٹل میں آ کر گرمی کی وجہ سے نہایا، دوبارہ احرام باندھا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر 1 رکعت چھوٹ گئی، باقی آخر میں امام کے ساتھ اس نے ایک طرف سلام پھیر لیا، نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے۔ کوئی لڑکی چھوٹی عمر میں بالغ ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے۔ آدمی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مرا نہیں، 1-2 مہینے بعد مرا ہے، 12 یعنی کوشش، مرا تو اسی زخم سے ہے نا، تو خودکشی ہی ہوگی، لیکن وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں، دعا بھی کریں۔ میرے صاحبزادے کا نام احمد عمر ہے، پڑھائی سے بھاگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بیٹی کا نام خولہ ہے، تو اس کی بائیں آنکھ کی روشنی میں تھوڑی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ایک سونے کا ہار گم ہو گیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی، انشاءاللہ مل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھا کریں۔ عمرے کے لیے پہلے احرام باندھتے ہوئے جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ سنت ہے۔
رمل کا معنی ہوتا ہے جیسے پہلوان آپ چلتا ہے. خواتین حیض کی حالت میں اپنے ناخن اور بغلوں کی صفائی کر سکتی ہیں. عمرے کے لیے غسل کرنے کے بعد دوسرے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں. غسل کر کے پھر احرام پہنے اور دوسرے کپڑے پہنے ہیں تو غسل کا کیا فائدہ ہوا؟ ریاض میں تمام مساجد میں 8 رکعتیں پڑھائی جا رہی، کوئی بات نہیں، بعض لوگ 8 کے قائل ہیں، لیکن افضل اور یہی ہے کہ 20 پڑھی جائیں. میرے گھر والوں نے دعا کی درخواست کی. الحمدللہ میں تو سب کے لیے کرتا ہوں. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی اجازت نہیں دیتی تو اللہ کی مرضی ہے بھائی. جو بیوی سے پوچھے گا وہ شادی تھوڑی کرے گا. پاکستان سے عورت آئی، حیض کی حالت میں تھی، عمرے کی نیت نہیں کی، میقات بھی کراس کر لیا. اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی لیکن دم بھی دے گی کیونکہ اس کو نیت کر لینی چاہیے تھی. میں نے عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا ہے، لیکن 2 رکعت میں نے برآمدے میں پڑھی، کوئی حرج نہیں. میں نے عمرے اور طواف کے نفل کی الگ الگ نیت نہیں کی، پڑھے تو ہے نا، بس یہی نیت ہے. نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں تو وہ معاف ہیں. اس کے ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ نماز میں جو تلاوت ہو، جو ذکر ہو، اس لفظوں پہ غور کیا کریں. زندہ لوگوں کے لیے آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں. بہترین صدقہ ہے کہ پانی کا انتظام کیا جائے جہاں پانی نہ ہو. اور اپنا منگرول ہاسٹل میں دارالعلوم ہے، اللہ کامیاب فرمائے. مکتب جامع مسجد آلے گاؤں، اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے. حالات ہندوستان کے خراب ہیں، اللہ مدد فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بہرحال یعنی یہاں جب جنازہ ہوتا ہے وہ عربی میں تو صحیح اعلان کرتے ہیں کہ طفل ایک لڑکا ہے یا اطفال زیادہ ہیں. آپ کو سمجھ نہ ہو، جو امام کی نیت ہے وہ کافی ہے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اشال مجھے نہیں پتا اشال کیا معنی ہے، نام رکھا ہے اللہ عالم. ایک دکان میں ایک بوری میں گھر واپس لایا تو اس میں 4000 روپیہ نظر آیا. تو جس سے آپ نے وہ لیا ہے اسی سے جا کے پتہ کریں، اسی کا ہوگا. عید قربانی ان کے لیے جو صاحب نصاب ہیں. مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے الحمدللہ، تو صحابہ کے نام پر کسی کا کوئی نام رکھ لیں. دو بہن ہیں میں سے ایک کے ساتھ باپ نے شادی کی ہے، ایک کے ساتھ وہ تو کوئی بات نہیں. مرد کے لیے انگوٹھا، پتہ انگوٹھا کیا ہے پتہ نہیں، زمزم کے پانی میں اور پانی نہ ملائے، تھوڑا تھوڑا دیں، خالص دیں. میرے دوست کا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا دے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مر جائے تو کہتے ہیں قضائے الہی سے فوت ہوا. تو ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر سے فوت ہوا ہے، کسی نے گولی نہیں ماری. اگر ہم احرام کی چادریں دھو کے کفن کے لیے رکھنے آپ کی مرضی ہے، کوئی حکم نہیں ہے. والد کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری والدہ کو خارش کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. زمزم لگائیں اسی جگہ.
تمام بیماروں کو اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ ہوائی جہاز میں سفر نماز پڑھیں گے، اگر جگہ میں نہ ملے تو مجبور ہیں قضا کریں۔ خواتین اگر حرم میں موجود ہیں تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان میں میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنا میری معلومات کی حد تک ٹھیک ہے، جو کہ وہ اسلامی اصولوں پہ کام کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں دیگر اس میں دینی اجتماع اللہ کامیاب فرمائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی، انہوں نے میری ہمشیرہ کی وفات پہ میرے ساتھ خود الحمدللہ عیادت کی تھی، اور کل انہوں نے تعزیتی جلسہ بھی اپنے مدرسے میں کیا ہے، مہربانی فرما کے۔ جمعہ کے دن پہلی 4 رکعت سنت رہ جائے، نماز کے بعد ادا کریں، وہ مؤکدہ ہیں۔ میری والدہ، میں، میری دونوں بہنوں کے سر میں درد رہتا ہے، اسی نیت سے زمزم پئیں، اور اپنے ملک میں اگر زمزم نہ ہو تو 7 دفعہ پانی پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور پیتے رہیں۔ میری بچی نے داخلے کے لیے ٹیسٹ دیا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال میرا باپ امیر آدمی ہے، دوسری شادی کی، کیونکہ اس کے لڑکیاں ہیں، صرف میں ہی اکیلا لڑکا ہوں، تو آپ والد سے ہر وقت چیز مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کا باپ ہے۔ جنت البقیع میں اس میں کوئی شک نہیں، جنت المعلیٰ میں جہاں بی بی خدیجہ دفن ہے وہاں کافر بھی تو دفن ہے، اس کا کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے عمل پہ اٹھے گا قیامت میں۔ جب عورتیں کنگھا کرتی ہیں، بال گرے، ان کو اکٹھا کر کے کسی جگہ محفوظ دفن کر دیں۔ فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو جماعت میں مل جائیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میں امام صاحب کو آیت بھول گئے، کسی دوسرے شخص نے بتا دیا، ٹھیک ہے، جو پیچھے نماز میں ہو وہ بتا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے رمضان میں آیا، مکے میں شوال کا چاند دیکھ، اس پہ حج نہیں فرض ہوتا، قانون اجازت نہیں دیتا رہنے کی، فرض کیسے ہوگا؟ بیت اللہ کو مسجد الحرام اللہ نے کہا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حرمت والی اور شان والی مسجد ہے۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی پاک کے قول، فعل، عمل، تقریر سے ثابت ہو، یا اجماع صحابہ سے، جو نہ ہو وہ بدعت ہے۔